ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ صدقہ ضرور نکالیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے لگا ہوں صدقے کی کہ اگر آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ صدقہ اپنی زندگی میں نکال لیا، اگر آپ نے یہ صدقہ کر لیا، یقین کریں سارا سال آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، پورا سال آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ کے وہ تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب جو آپ کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی غربت، تنگ دستی، مفلسی، بے روزگاری، قرض میں ڈوبی زندگی کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو تن و تنہا چھوڑ دیا ہے، غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، وہ لوگ آپ کے گھر میں آ کر آپ سے پوچھیں گے، وجہ طلب کریں گے، ٹیلی فون کالز کریں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی زندگی بدل گئی۔ محترم ناظرین، آپ اس صدقے کو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، طریقہ کار اس طرح اس صدقے کو نکال کر شرطیہ آزما کر دیکھ لیں، پورا سال آپ مجھے جوہلیاں اٹھا کر دوائیں دو گے۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے، یہ ایسا خاص صدقہ ہے، یہ صرف اور صرف ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے اور اپنے تمام چاہنے والوں کو، جن سے آپ کو ان سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں ان کی بھی زندگی راتوں رات بدل دے اللہ پاک، تو آپ نے اس صدقے کا طریقہ کار ان کو بھی شیئر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں حائل ہو چکی ہیں، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ نے طرح طرح کے وظائف کیے ہیں، طرح طرح کے اعمال کیے ہیں، پھر بھی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آج نہ کوئی وظیفہ بتا رہا ہوں، نہ کوئی ایسا عمل بتا رہا ہوں، صرف صدقے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں جو مخصوص دنوں کا ہے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس صدقے کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے عین مطابق نکالنا ہے۔ جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں، آپ نے بالکل اسی طرح نکالنا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھ لیا، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی، 7 نسلوں تک انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک رزق کا انتظام کر دے گا، رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہر سال یہ عمل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کا بھلا ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کی زندگی بدل دے اللہ پاک، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرا امیر ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کے پاس گاڑی آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کے پاس گھر آ جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کا قرض ختم ہو جائے۔ ہر شخص اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ عمل پتہ ہے، کیا پتہ آپ کے عزیز و اقارب میں کچھ لوگ یہ عمل ہر سال کرتے
کرتے ہوں لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے یہ عمل آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو خدا را کر کے کرنا بھی ہے، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی کر لینا ہے، اور جن لوگوں سے آپ کو محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی زندگی کو اللہ پاک راتوں رات بدل دے، تو آپ نے صدقہ جاریہ کے اعتبار سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جن سے آپ کو ان سے محبت ہے، ان کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اس صدقے سے کیا کیا فائدے ہیں پہلے آپ کو بتانے لگا ہوں، پھر اس کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں گے تو صدقے دل سے کریں گے، سچی نیت سے کریں گے، اس لیے وہ تمام فائدے، وہ تمام اس صدقے سے جو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے پورے سال کی زندگی میں، تو آپ جان لیں تاکہ آپ کامل یقین کے ساتھ، کامل استقامت کے ساتھ، نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کی کوئی آمدنی نہیں ہے، تو آپ یہ عمل روزگار کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مقروض ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ آپ کی زندگی میں ہے، پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ قرضہ چاہے تھوڑا ہے، زیادہ ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز غیب سے اللہ پاک اس قرضے کو اتار دے گا۔ بعض اوقات اس عمل سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اچانک دستک ہوتی ہے، کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کر، اجنبی شخص آپ کو ہاتھ میں پیسے دے کر چلا جاتا ہے، یعنی قرض اتارنے کے بہت سارے اللہ پاک راستے بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو ٹیلی فون آتی ہے اور آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کے گھر کے کسی کونے میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، فرشتوں کی مدد سے اللہ پاک آپ تک پیسے پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایسا اللہ کی جو غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل ہے صدقے کا، جو ہر سال مخصوص لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا۔ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ شفا کی غرض سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں وہ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اولاد کے لیے ہدایت چاہتے ہیں وہ ہدایت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ صدقے سے بلائیں ٹل جائیں، اولاد راہ راست پہ آ جائے، بے ہدایتی ختم ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ جو لوگ کاروبار میں برکت وسعت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں سے نعوست تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ راتوں رات اللہ پاک ان کی بڑی سے بڑی حاجت پوری کر دے، بڑی سے بڑی دعا قبول کر دے، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ من پسند شادی کے لیے اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، بیٹوں سے مخاطب ہوں، بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ ان کے گھروں میں رشتے کو چل کر آئے من پسند، اور اگر بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کے من پسند رشتوں کے سبیلے اور اسباب بن جائیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض اگر آپ کو ارجنٹ پیسے چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال آپ پیسوں میں کھیلتے رہیں اور سارا سال ہر طرف سے پیسوں کی برسات ہو، اللہ کی رحمت کی چادر آپ پہ اللہ پاک مسلط کر دے، آپ کے گھروں سے غربت ختم ہو جائے، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، آپ غنی ہو جائیں، آپ مالدار ہو جائیں، آپ صحت مند ہو جائیں، تو یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو اس صدقے سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، وہ ان چیزوں سے، اس صدقے سے یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے جاری و ساری ہو جائیں گی۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صدقہ کیا کرنا ہے؟
صدقے کے لیے لاکھوں روپے نہیں چاہیے، صدقے کے لیے آپ کوئی بھی چیز جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے، جو آپ کی قوت کے اندر ہے، آپ اس کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے عین مطابق اس کو نکالنا ہے۔ اب آپ کے سب سے پہلے آپ دیکھیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ان کی زندگی کو اللہ پاک بدل ڈالے، راتوں رات ان کی زندگی میں اللہ پاک خوشخبریاں لے آئے، معجزات لے آئے، اس صدقے کی برکت سے ان کی زندگی میں اللہ پاک ایک سنہری دور کا آغاز کر دے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے جہاں نہ تنگ دستی ہو، نہ بے روزگاری ہو، نہ پریشانی ہو، نہ بیماری ہو، نہ بے روزگاری ہو، نہ بے اولادی ہو، تو وہ تمام لوگ اس صدقے کو اس نیت سے حاصل کر لیں، اس نیت سے ادا کر لیں، اس نیت سے چکا لیں۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، گھر میں سکون چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو، خاص طور پہ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، خامد بیوی کے درمیان کسی بھی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، دونوں کے دلوں میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو جنات کی وجہ سے، اس صدقے کی سب سے بڑی فضیلت اور فائدہ یہ ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، برے وقت کو ختم کر دیتا ہے، گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے اس صدقے کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی اس صدقے کو آپ اتاریں یا کرنا چاہیں، آپ نے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو لوگ مقروض ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس صدقے کی نیت سے میری زندگی میں جو پہاڑوں جتنا قرضہ ہے یا رب العالمین اس کو تو ختم کر دے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس صدقے کی وجہ سے، اس صدقے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما دے، تو اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صدقے کی برکت سے گھر میں سکون آ جائے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، نعوست ختم ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے، تو وہ اس کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یعنی وضو کر کے اس صدقے کو اتارنا ہے، اور آپ نے جس مقصد کو اللہ کی بارگاہ سے آپ نے حاصل کرنا ہے، اس مقصد کو آپ نے ذہن میں ضرور سوچنا ہے۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی تمنا ہوتی ہے، اپنی آرزو ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے توسط سے اپنے اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی پکی ٹھکی نیت کر کے باوضو ہو کے، یہ بے وضو عمل نہیں ہے، آپ نے باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب اس میں آپ نے کھانے کی چیز کا بھی استعمال کرنا ہے، صدقے میں پیسوں کا بھی استعمال کرنا ہے، لیکن کتنے پیسے؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں روپے خرچ کرنے۔ کھانے کی چیز پہلے بتا دیتا ہوں، آپ اپنے محلے میں، عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں، سب سے پہلے عزیز و قارب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ان میں جو غریب ہو، اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کے لیے کوئی یعنی اس کی بیماری میں، لازمی بات نہیں ہے کہ اس کی میڈیسن میں، اس کے علاج میں ہزاروں روپے کا خرچہ ہے، آپ یعنی اس کو سر کے درد کی کوئی میڈیسن جو ہے وہ خرید کے دے دیں، 150 کی، 200 کی، وہ خرید کے دے دیں ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ اس کو یعنی پوری جو اس کا میڈیسن کا جو کورس ہے، جو پوری اس بیماری کے علاج کے لیے جو مہینے کا کورس ہے، 15 دن کا کورس ہے، وہ خرید کے دے لیں، اگر آپ کی استطاعت ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ اس کو درد کی میڈیسن یا کوئی جو یعنی کہ بالکل سستی سی میڈیسن ہے، یعنی اپنا آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ صدقے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں۔ اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں جو بیمار ہے اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا حصہ ڈال دینا ہے اس کی بیماری میں، کہ اس کی بیماری میں جو میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ خرید کے اس کو پہنچا دیں۔
چاہے وہ میڈیسن 100 کی ہے، 200 کی ہے، 300 کی ہے، 50 روپے کی ہے، پوری میڈیسن اگر آپ نہیں لے سکتے تو تھوڑی سی میڈیسن لے کر اس کو دے دیں۔ یہ کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ان کے یہ بظاہر تو ہلکے پھلکے معاملات لگتے ہیں، یہ تھوڑا سا صدقہ آپ کو لگتا ہے، لیکن یہ عمل تھوڑا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنے والی پوری سال کی زندگی پہ مرتب ہوگی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر وہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ تھوڑا سا فروٹ لے کر اس کو دے دیں، آپ تھوڑا سا راشن جو ہے جو آپ کی استطاعت کے اندر آتا ہے 1500 روپے کا، جو آپ یعنی کہ دال چینی ہوگی، کوئی سبزی ہوگی، وہ آپ نے اس کو خرید کے دے دینی ہے۔ یہ میں کھانے کی چیزوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میڈیسن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں۔ اگر میڈیسن لے کر نہیں دے سکتے اس کو، اگر آپ یعنی کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے کے دے سکتے تو آپ اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، اور وہ پیسے 150 کی شکل میں ہیں جو آپ کی استطاعت میں ہے، وہ آپ اس کو دے دیں۔ اور اس میں آپ نے ایک تو باوضو ہو کے آپ نے یعنی کہ اس عمل کو کرنا ہے، اور اس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ اس صدقے کی نیت سے مجھ پہ آنے والے پورے سال پہ جو بلائیں جو متوقع ہیں، یا اللہ جو بلائیں جو آنے والے پورے سال میں، چاہے وہ رزق کی تنگی کے اعتبار سے آئیں، چاہے وہ بے روزگاری کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ بے اولادی کے اعتبار سے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہیں، وہ تمام میری جو بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم کر دینا اور میری زندگی کو آسودہ بنا دینا۔ اور دوسرا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کو اگر کوئی اپنا پرایا نظر آئے، آپ کو عزیز اقارب میں راستے میں چلتے ہوئے کوئی نظر آئے، آپ اس کی طرف مسکرا دیں۔ یہ مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ اس کو اچھی نصیحت کر دیں۔ آپ جو میں یہ صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ایسے کرنا ہے۔ یعنی کہ اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اسلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی آپ کو اسلام کرے تو اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے گھر میں جا کر بیٹھ کے اس کی تیمارداری کریں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اللہ پاک آپ کو شفا دے گا، آپ جلد از جلد یعنی کہ شفا پالو گے، صحت یاب ہو جاؤ گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ تمام چیزیں صدقے کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا، کسی سے اچھی بات کر لینا، تو یہ تمام چیزیں صدقہ میں ہیں۔ تو آپ نے ذی الحج کے جو چاند ہے نظر آنے سے پہلے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں۔ اور یہ آپ نے ذی الحج کے پورے مہینے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کو پوری زندگی کا، آپ پورے سال کی زندگی کا اگر آپ اس کو وتیرہ بنانا چاہیں، عادت بنانا چاہیں، معمول بنانا چاہیں، پھر بھی کر سکتے ہیں۔ یقین کریں یہ جو چھوٹی چھوٹی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی آ جائے بڑا تو آپ فوراً کھڑے ہو کر اس کو سلام کر دیں۔ گھر میں کوئی آ جائے تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، اس کو بٹھائیں، ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ یہ ساری چیزیں صدقے میں آ رہی ہیں۔ آپ اگر دکاندار ہیں، آپ کی دکان پہ کوئی آ جائے تو آپ اس کو ٹھنڈا پانی پلا دیں، آپ اس کی تھوڑی سی خاطر توازن کر دیں۔ کوئی غریب آ جائے، آپ اس کو یعنی 150 کوئی چیز ہے، خاص طور پہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یا ذی الحج کے مہینے میں، تو آپ اس کو یعنی کہ جو آپ کی استطاعت میں ہے، غریب بندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی آمدن نہیں ہے، یتیم ہے، تو آپ ان کو کچھ تھوڑا بہت دے سکتے ہیں، تو کاروبار میں وسعت آ جائے گی، کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ یہ تمام چیزیں آپ اس دفعہ اپنا کر دیکھ لیں، یقین کریں آپ کی زندگی کو اللہ پاک اتنا بدل دے گا کہ آپ کہیں گے اتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اتنا اللہ پاک نے نواز دیا ہے، اور ہر سال اس عمل کو ہم نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ یقین کریں اس عمل کو اپنا کر دیکھیں، اور یقین کریں آپ مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ نے اس عمل کو اپنانا بھی ہے اور اس ویڈیو کو لازمی بھی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔